الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں نے یاد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زبان عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور اس کو بے محابہ غلط چیزوں میں استعمال کرتے رہتے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں اور ہمارے امتحان کے کہ ہم نے یہ تمہیں سرکاری مشینیں دے رکھی ہیں، جب تک تم زندہ ہو تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، لیکن امتحان یہ ہے کہ آیا تم ان کو صحیح کام میں استعمال کرتے ہو یا ہماری نافرمانی میں استعمال۔ لہذا کوئی بھی کچھ وہ انسان کا اس کو استعمال کرتے ہوئے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں آیا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نعمت کو میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ پر انعام کرے اور میں اسی انعام کو اسی کے خلاف استعمال کروں، یہ کتنی بڑی ناشکری ہی نہیں بلکہ غداری ہو۔ تو اسی طرح یہ زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور چند چیزوں سے کہا ہے کہ اس زبان کو ان چند چیزوں سے بچانا، اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ ان میں سے ایک چیز جھوٹ، جس کا پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو وہ حرام ہوگا، بلکہ جس چیز سے بھی غلط تاثر لوگوں کے اوپر پہنچتا ہو وہ جھوٹ میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے وہ آگے نقل کر دیں بغیر تحقیق کے۔ یہ بھی جھوٹے ہونے کی ایک قسم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو خاص طور پر یہ بات کہ جو بات کہیں سنی یا کسی سے پتہ چلی، یہ دیکھے بغیر کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے، لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی اتہامات، وہ جن کی کوئی تحقیق نہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں، وہ ہم دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کی تعریف میں داخل۔ دوسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ایسی بیماری ہے معاشرے کو اس نے تباہ کیا، وہ ہے غیبت، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات، یہ اس شخص نے میری یہ برائی کی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔
حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کوئی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناگوار، یہ غیبت. اور اتنی بڑی غیبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے انسان کا گوشت، انسان بھی اپنا بھائی مردہ، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ قرآن کریم کے الفاظ. اور ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو، لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی، سمجھ دے دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کرنے، یا اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ آپ کی رحمت سے مجھے معاف کر دے، فوراً معاف ہو جائے. جب وہ توبہ کرنے گا سچے دل سے فوراً معاف ہو جائے. لیکن غیبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے، بندے کے حقوق. اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے، اللہ بچائے، تو اگر توبہ بھی کر لو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت سخت غلطی ہو گئی، بہت سخت گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں، معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے، جس کی برائی کی ہے، وہ جب تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں. اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ، زنا کاری سے بھی زیادہ بدتر چیز. اب اگر ہم عام طور سے کوئی بھی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، یا بچائے، اور بعض اوقات جب غیبت کرتا ہے کوئی انسان تو کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس کے سامنے کہہ دوں. اس سے کوئی جواب فراہم نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کسی مجلس میں، کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو، چاہے سامنے کرو چاہے پیچھے کرو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس سے کوئی جواب فراہم نہیں ہوتا. بھی دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح فرما دی ہے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناگوار ہو، برا لگے، یہ غیبت ہے. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، غلط نہیں کہہ رہا، باقی اس کے اندر وہ برائی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو برا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے، ڈبل گناہ ہو گیا. اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو برائی ہے، تو غیبت ہی نہیں رہی، تو بہتان بھی ہو ساتھ. ہاں، اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بہتان نہ ہو، وہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس میں برائی ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو.
اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے، اس شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تو اسی سے کہو کہ بھئی تمہارے اندر یہ بات ہے، تنہائی میں کرو، محبت سے کہو، شفقت سے کہو، نرمی سے کہو کہ تمہارے فلاں عمل درست نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو، تو اس سے کہو۔ باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے، اتنا گناہ ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی حضرت حکیم علومت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک حدیث میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا معنی آئینہ کے؟ کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی نشان پڑ گیا ہے، کوئی دھبا آ گیا ہے، تو آئینہ کو دیکھ کر اپنا دھبا صاف کر دیتا ہے کہ بھئی آئینے سے آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی اس فلاں جگہ تمہارے دھبا لگا ہوا، وہ صاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو اگر اس کے اندر کوئی دھبا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے، تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اس سے تم اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ لیکن آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے آدمی، تو جو آدمی سامنے کھڑا ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ دھبا ہے تمہارے اندر۔ وہ آئینہ دنیا کو جا کے نہیں کہتا پھرتا کہ فلاں میں یہ دھبا ہے، دنیا کو جا کر کہتا نہیں پھرتا، وہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی کو اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اسی سے کہو، نہ یہ کہ دوسری جگہ پر بتاتے پھرو کہ اس میں یہ خرابی۔ تو اس لیے اللہ بچائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پھیلی ہوئی بات۔ البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں کسی شخص سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ فلاں کو نقصان پہنچا دے، کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، چوری اس کا پیشہ ہے، تو اب اگر کسی شخص کو متنبع کرنے کے لیے ذرا ہوشیار رہنا، یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کسی کی خیر خواہی کی وجہ سے اس کے دوسرے کی کوئی صفت بیان کرنا کہ تاکہ یہ دھوکہ نہ کھائے، یہ پریشان نہ ہو، ایسے غیبت جائے جہاں مقصود ہو دوسرے کو کسی نقصان سے۔ اسی طرح غیبت جائز ہوتی ہے اس جگہ کہ جہاں کسی کو گواہی دینی، کسی کے بارے میں گواہی دینی، کہ جیسے کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، عدالت میں مقدمہ چلا گیا، تو اب گواہ کے طور پر اس کو بلایا جا رہا ہے تو یہ بتایا کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کیا، تو یہ گواہی میں اگر برائی کی جائے تو وہ معاف ہے، بلکہ وہ باعث ثواب ہے، اچھی گواہی دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مشورہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اپنے دکان پر ایک شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت میں اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ سب تمہارے ہاں دھوکہ دہی نہ کر دے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے۔ جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے، تو آپ کو گواہی ایک طرح سے دینی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ گناہ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے ہاں
ہماری کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے کہیں باہر سے، وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا کیسا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، نیک ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میں اگر آدمی اپنی رائے ظاہر کرے تو یہ غیبت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کی خاطر اگر کسی کی برائی کی جائے تو یہ برائی نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ نہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں. لیکن یہ جو مشغلے کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، مجلس جمی ہوئی ہے، احباب بیٹھے ہوئے ہیں، دوست گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا مذاق اڑا دیا، اس میں کسی کو کی برائی کر دی، تو وہ غیبت ہے جو حرام ہے پھر، اور اس سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی. اور خاص طور پر آج کل کا جو ماحول ہے سیاسی جھگڑوں، تو ایک فریق ہے جو ایک کو پسند کرتا ہے، دوسرا ہے دوسرے کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس پر تانے دیتا ہے، وہ اس پر تانے دیتا ہے، وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. یہ جو معاشرے کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور پھر برائی بیان کرنا بھی کسی تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے، کسی تمیز کے دائرے میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے واقعتاً، اور وہ بعض اوقات سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. لیکن اگر بیان کرنا بھی ہو تو کوئی تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے، اس تہذیب کے دائرے میں آدمی بیان کرے تو چلو. لیکن یہاں تو گالیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت انگیز الفاظ ہیں، کسی کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہو، یہ جو ہماری حکومتوں کی آہر جاہر ہے کہ کرسیاں اڑت رہی ہیں اور ہر روز ایک نیا بحران کھڑا ہوتا ہے، اس میں بڑا دخل ہماری ان عادتوں کو، جھوٹ کو، غیبت کو، بہتان کو، الزام تراشیوں کو، گالی گفتار کو. جب یہ چیزیں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے، جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے. اب یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا پر. ہمیں نظر نہیں آتا کہ جھوٹ سے کیا بدبو نکلی، لیکن محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے آواز ہے، آواز کے بارے میں اب سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز جب انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اس کی آواز فنا نہیں ہوتی، وہ فضا میں گونج، فضا میں پھیلی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہے، وہ سارے ماحول کو گندا کرتی ہے، بدبودار بناتی ہے. تو جب ہم جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کے، بہتان کر، ترازیاں کر کے، الزام تراشیاں کر کے، گالیاں دے کر اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں تو فضا میں بدبو پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اس بدبو وہ جو ہے روحانی بدبو ہے، وہ روحانی بدبو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی خراب کرتی ہے. یہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں بہت بڑا دخل ہماری زبان اٹھ رہا ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب نے مجھے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی تھی. میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور بلکہ کتاب لکھی تھی اپنے ایک صاحب کے تردید میں، کتابی. تو نوجوانی کا زمانہ تھا
دل میں جوش تھا اور اپنی تحریر پر ناز بھی تھا کہ ہمیں بہت کچھ لکھنا آتا ہے، تو ان کے اوپر طنز اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ وہ مناسب نہیں تھے، ایسے الفاظ میں نے استعمال کیے اس تحریر میں۔ تو جب وہ تحریر پوری سنی مجھ سے تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کس کے لیے لکھی؟ اگر تم نے اپنے مداحوں کے لیے لکھی ہے، اپنے پسند کرنے والوں کے لیے لکھی ہے تاکہ وہ واہ واہ کریں، تو تمہاری تحریر بڑی کامیاب ہے۔ لیکن اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح ہو، تو اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں، کیونکہ تم نے اس میں اس کے اوپر طنز کیے ہیں، اس کا مذاق اڑایا ہے، تو یہ گناہ کیا ہے تم نے۔ اگر اللہ کے لیے لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی ہوئی کتاب میں یہ نہ طنز ہوتا ہے، نہ مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ اسے الفاظ استعمال کیے۔ میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر اس وقت نصیحت فرمائی کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہو، کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اس بات کو، کہ اگر مجھے عدالت بلا لے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، یہ بات لکھی ہے، ثابت کرو، دلیل لاؤ۔ کیا تمہارے پاس دلیل ہوگی؟ تمہارے پاس ثبوت ہوگا؟ اگر ثبوت ہے تو بے شک کہو، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری تحریر کے خلاف کوئی عدالت تمہیں بلا لے، اور اگر یہاں نہ بلائے تو ایک آخری عدالت تو ہونے والی، وہاں تو حل اور فعل کا جواب دینا ہے۔ کیا بات کہی تھی، کیا جملہ لکھا تھا، کس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی تھی، ساری باتیں بارگاہ خداوندی میں ثابت کرنی۔ اگر نہیں ثابت کرنی تو پھر آج سوچ لو کہ مجھے اس عدالت کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا، لہٰذا کوئی ایسی بات نہ نکالو منہ سے جس کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ اس دن مجھے نصیحت فرمائی تھی، میری اس وقت عمر 18-19 سال کی ہوگی۔ وہ نصیحت ایسی ذہن میں بیٹھ گئی الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبان سے یا قلم سے کوئی ایسی بات نکالتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ کہ آیا میرے پاس کا ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ بڑا زبردست معیار ہے اور بڑا زبردست جانچنے کا طریقہ ہے جو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جب بھائی ذرا زبان کو بے تحاشا استعمال نہ کرو۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی ترغیب دی ہے، جتنا خاموش رہو اتنا بہتر، اور جب بات کرو تو جیسی تلی کرو، ایسی بات کرو جس کو ثابت کر سکتے ہو، اور یہ سوچو کہ میں اگر مجھ سے مطالبہ کر لیا گیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا۔ تو یہ اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کر دے ہمیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اپنی زبان کو ذرا اپنے کنٹرول میں رکھ کر استعمال کریں، نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ بہتان ہو، نہ الزام تراشیاں ہوں، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس زبان کو انہی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے، اور پہلے جو ہوئے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، اور جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے ان کو راضی کر دیجیے ہماری طرف سے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جس دن کی حق تلفی کی ہے اے اللہ ان کو راضی کر دیں ہم سے، تاکہ ہم سے آخرت میں اس کا سوال اور محاسبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا دعوانا الحمدللہ۔